بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرے ہیں۔ تو اس بار میں یو کی گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیے ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,42,388 کے قریب نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے پورے یو کے اندر، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,471 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد جو ہے اس وقت 2,56,732 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 2,990 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی ریکور ہوئے، جبکہ ٹوٹل ریکوریز کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 2,28,364 کے قریب بھی چلی گئی۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 6 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل ہلاکتوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 751 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر تازہ ترین مزید نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 27,617 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 19,71,521 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں ہر طرف دھند ہی دھند چھا گئی، کئی مقامات پر حادثات بھی پیش آئے۔ اس بارے میں دی جانے والی ڈیٹیل کے مطابق امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی (NCM) کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ امارات میں ایک بار پھر خوفناک دھند پڑی ہے اور یہ مسلسل 5واں دن تھا جب دھند نے لوگوں کو پریشان کیے رکھا۔ اس بار میں اماراتی محکمہ موسمیات کے عہدیدار ڈاکٹر احمد حبیب نے بتایا کہ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر دھند سے شدید متاثر ہوئے اور بدھ کے روز تک بھی دھند اسی طرح شدت سے پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز بھی دھند کی وجہ سے دبئی میں بہت ہی زیادہ حادثات پیش آئے، جس کے بعد گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں بھی لگ گئی تھیں۔ اس بار میں دبئی پولیس کی جانب سے ابوظہبی پولیس کی جانب سے آفیشیل ٹویٹر پیج پر بتایا گیا کہ دھند کی وجہ سے دور تک دیکھنے میں ڈرائیورز کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کچھ سڑکوں پر حد رفتار میں عارضی کمی کر دی گئی ہے۔ تو تمام ڈرائیورز محتاط رہیں اور ڈرائیونگ کریں، اور ایک ٹویٹر پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈرائیور حضرات احتیاط سے ڈرائیونگ کریں اور ہارزنٹل لائٹس کا استعمال کریں، صرف ایمرجنسی کی صورت میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹر پیغام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دھندلے موسم میں گاڑی کی لائن اچانک تبدیل کرنے اور اوورٹیک سے اجتناب کریں اور آگے جانے والی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ بھی برقرار رکھیے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو میں موسم کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں داخلے کے لیے ای اور گولڈ سٹار والے افراد کے لیے بڑی رعایت دینے کا اعلان ہو گیا۔ حکام نے اس بارے میں وضاحت بھی جاری کر دی گئی۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ امارات میں مقیم جن لوگوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے انہیں امارات میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک باری PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور کمپنی کی جانب سے یعنی کہ کمیٹی کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ابوظہبی میں داخلے کے لیے رعایت کا اعلان کیا گیا جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہیں یا پھر ویکسین کے تیسرے فیز کے کلینیکل ٹرائل میں حصہ لے لیا ہے۔ اس بارے میں نئے پروٹوکولز کے مطابق جن افراد نے ویکسین کا دوبارہ انجیکشن لگوا لیا ہے انہیں الحسن ایپ کے ذریعے ای کی خصوصی علامات بھیجی جائے گی، جس کا مطلب ہوگا انہوں نے نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت دوبارہ ویکسین لگوا لی ہے، جبکہ وہ رضاکار جنہوں نے کلینیکل ٹرائلز کے دوران ویکسین لگوائی ہے انہیں الحسن ایپ کے ذریعے گولڈ سٹار کا نشان بھیجا جائے گا،
ای کا نشان ان لوگوں کے لیے جاری ہوگا جنہیں کورونا کا دوسرا انجیکشن لگوانے کے بعد کم از کم 28 روز گزر گئے ہوں گے، تاہم اس نشان کو حاصل کرنے سے قبل PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ نشان 7 روز کے لیے موجود رہے گا، اور اس لحاظ سے اگر کوئی ابوظہبی کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف ایک PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور ابوظہبی داخلے کے بعد کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے ابوظہبی شہر میں داخلے کے حوالے سے پروسیجر میں تبدیلی کر دی گئی، اور ابوظہبی داخلے کے لیے نئی شرائط پر عمل درآمد 17 جنوری بروز اتوار سے شروع ہو گئی تھی، اور ابوظہبی میں داخل ہونے کے لیے PCI یا DPI ٹیسٹ کروا کر اس کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنے کے 48 گھنٹوں میں ابوظہبی داخل ہونا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدن خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں ہزاروں پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا قومی شناختی کارڈ کی ترسیل اور تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل ڈیٹیل کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 10,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو شناختی کارڈ موصول نہ ہونے پر مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے، اور رپورٹ کے مطابق شناختی کارڈ پاکستان سے عرب امارات بھیجنے والی کو کوریئر کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہو گیا، جس کے باعث یہ مشکلات درپیش آئی ہیں۔ شناختی کارڈ نہ ملنے پر پاکستانیوں کے ویزے کی مدت میں توسیع کا معاملہ بھی تعطل کا شکار ہے، اور اس بارے میں کوریئر کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہونے کے باعث مشکلات بھی درپیش آ گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 10,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو شناختی کارڈ موصول نہ ہونے پر مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے، اور پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ کوریئر کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہونے کے باعث شناختی کارڈ پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق شناختی کارڈ پاکستان سے عرب امارات پہنچانے والی کوریئر کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، جس کے باعث یہ مشکلات درپیش آئی ہیں، اور ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے اور دبئی میں قونصل خانے کو پاکستانیوں کے شناختی کارڈ موصول نہیں ہو رہے، جس کے باعث ویزے کی مدت میں توسیع کا معاملہ بھی تعطل کا شکار ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کا موقف ہے کہ کوریئر کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہونے کے باعث شناختی کارڈ پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی کونسلیٹ نے وبا کے دوران 61,000 پاکستانیوں کی امارات سے واپسی میں مدد کی، تو اس بارے میں بھی رپورٹ جاری کر دی گئی تھی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔